بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید بچوں۔ ہم بادل کا گیت نظم کی تشریح کر رہے تھے۔ آج ہم نظم بادل کا گیت کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھے گئے ہیں۔ بادل کا گھر کہاں ہے؟ یہ ہم سے پہلا سوال پوچھا گیا، جس کا جواب بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر کا پانی بخارات کی صورت میں اوپر اٹھ کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بخارات ویپرز کو کہتے ہیں، واٹر ویپرز کو، جو بھاپ کی سی شکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا، بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا؟ بادل نے ستاروں سے ملنے کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ سوال نمبر 3، بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ بادل کے رونے سے مراد بارش برسنا ہے۔ بادل پر آخرکار کون سی گتھی کھلی؟ بادل پر یہ گتھی کھلی کہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے اور پھر یہ دریا سمندر سے جا ملیں گے۔ اس طرح بادل دوبارہ اپنے گھر میں واپس چلا جائے گا۔ جی، اگلا سوال ہم سے پوچھا گیا، بادل کو ایک دن تپتی شعاع نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، بادل کو ایک دن تپتی شعاع نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں آسمان کی سیر کرواتی ہیں۔ اگلا سوال، بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ بادل جب تھک گیا تو وہ زور سے بلبلایا اور زور سے گرجا۔ جی، اور آخری سوال ہم سے پوچھا ہے، بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بادل کے رونے سے زمین دھل جاتی ہے اور زمین پر خوشحالی آ جاتی ہے۔ ہر طرف سما تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھے سوال جواب۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا۔ نظم بادل کا گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں یا دائرہ لگائیے۔ میں نے یہاں پر انڈر لائن کر دیا ہے، خط کشیدہ کر دیا ہے درست جواب کو۔ جی، تو اس میں پہلا جو جملہ پوچھا گیا ہے ہم سے، بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ اس کے آپشنز میں ہے جو اس میں ہمیں دیے گئے ہیں، دریا کی، سمندر کی، زمین کی یا پانی کی۔ تو اس کا درست جواب ہے سمندر کی۔ بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ یہ اگلا جملہ ہے جس میں ستاروں کی، آسمان کی، چاند کی، پہاڑوں کی 4 آپشنز دیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو درست ہے وہ ہے ستاروں کی۔ ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ درختوں پہ، شاخوں پہ، پہاڑوں پہ یا آسمان پہ؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے، جو درست اس کا جواب ہے، وہ ہے شاخوں پہ۔ چوتھا جملہ ہے، بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ ہوا نے، ستارے نے، موج نے یا جھونکے نے؟ تو اس کا درست جواب ہے ہوا نے۔ بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ ہواؤں نے، جھونکوں نے، پہاڑوں نے یا لہروں نے؟ تو اس کا درست جواب ہے پہاڑوں نے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا پربت نے، تو پربت یعنی پہاڑ۔ 3 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ 3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس، مخمس، رباعی یا مثلث؟ ریاضی کی جو بنیادی اشکال ہیں، بیسک شیپس، اس میں ہم نے ٹرائی اینگل پڑھا ہے، اس کو اردو میں مثلث کہتے ہیں، اور اس کا درست جواب ہے مثلث، یعنی 3 کونوں والی، جیسے ہے نا مثلث ٹرائی اینگل کی شکل ہوتی ہے، 3 کونے۔ تو یہاں پہ 3 مصروں کے بند والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مثلث۔
جی تو اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ الفاظ میں ہے آفت، اس کا مترادف مصیبت ہے، پربت، اس کا مترادف پہاڑ، شاخ، اس کا مترادف ٹہنی ہوگا، بلبلایا یعنی غصے میں آیا، رنج اس کا مترادف دکھ اور غم دونوں ہو سکتے ہیں، دھرتی زمین کو، زمین اس کا مترادف ہے۔ کالم ملائیے، یہاں پر ہمیں سوال دیا گیا ہے جس میں ہم نے کالم ملانا ہے۔ پہلے کالم میں لفظ سمندر ہے، سمندر کو ہم گہرائی سے ملائیں گے۔ اگلا لفظ ہے لہریں، لہروں کا مترادف موجیں ہیں، اس کو موجوں سے ملائیں گے۔ سیپیاں، موتی، چمکا اور دمکا یہ بھی آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ رنج اس کا مترادف غم ہے اور اس کو ہم لفظ غم سے ملائیں گے۔